رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن و سماعت فرمایا ہے ایدی حفاظت بھی ساتھے ذمے میں ایدیاں زبران زیرہ پیشت حفاظت بھی اسی کرنی ہے۔ حضرات میرے کو وقت نہیں ہے، میں جتنی بھی گفتگو کرنی ہے کوششیں کے بعد تھوڑے دنوں کے نقش ہو جائے۔ آؤ میرے دوستو، رب کائنات نے تے قرآن دیا عظمتاں بیان فرمائیاں نے، قرآن دیا شانہ بیان فرمائیاں نے۔ دوسرے مقام تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑے لوگ قرآن دے نال جڑ جاندے نے، اللہ فرماتے ہیں انہاں نوں اونچیاں شاناں دے چھڑنا وا، انہاں نوں اونچا مقام دے چھڑنا وا۔ جڑے جڑے قرآن دے نال جڑ جاون انہاں دیاں بھی عزتاں بلند ہو جاندیاں نے، انہاں دے مقامات بلند ہو جاندے نے۔ حضرات محترم، اے میں کوئی اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، آؤ سننے داری دی اندر صحیح سند دے نال روایتیں تیرے میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث موجود ہے۔ تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا القرآن احب الى اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ نبیوں نے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جڑا دیاں پاریاں والا قرآن ہے، اے اللہ تعالیٰ نو زمینہ تو میں پیارا لگ رہے، آسمانہ تو میں زیادہ پیارا لگ رہے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کوئی زمینہ تے آسمانہ دے رہے سب تو بہت اللہ نو قرآن پیارا لگ رہے۔ او میرے رتی پنڈی دا مجمع، اور میں دیکھنا کیڑا کیڑا نبی دے عشق وچ بیٹھا ہے، کیڑا کیڑا عظمت قرآن سنایا بیٹھا ہے۔ آخر تک مجمع میں چیک کر رہے کہ کس طرح تو نبی دی محبت وچ آ کے بیٹھا ہے۔ تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن زمینہ تو میں پیارا لگ رہا ہے، آسمانہ تو میں پیارا لگ رہا ہے۔ یہ حدیث بات کا ترجمہ ہے، اور ذرا اسٹیج تے بیٹھے علماء اور حفاظ تے نظر پا کے ذرا اپنے دل تے نظر پا کے تو فیصلہ کر رہے کہ تیرے پاک نبی، میرے پاک نبی، کائنات دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے قرآن یعنی صاحب قرآن دے کتنیاں کو عظمتاں بیان فرمائیاں نے۔ میرے آقا فرماتے نے کہ اللہ نو زمینہ تے آسمانہ تو زیادہ قرآن پیارا لگ رہے، اور جو کوئی زمینہ تے آسمانہ دے اندر ہے سب تو اللہ نو قرآن پیارا لگ رہے۔ جدوں کل کائنات اندر رب کائنات نو قرآن پیارا لگ رہے، جو کوئی زمینہ تے آسمانہ دے اندر ہے اللہ نو قرآن پیارا لگ رہے۔ تے جس 7 سال دے بچے دے سینے وچ قرآن ہے او بچہ رب نو کتنا پیارا لگدا ہوئے گا، او بچہ رب نو کتنا پیارا لگدا ہوئے گا۔ تاریخ تے میں جناب والا قرآن دی محبت میں ڈوب کے
فرمایا ہے دائی میں لکھیا ہے حافظ ہو رب آنکھیں آخر تک بچا کرنا ہے حافظ ہو رب آنکھیں کا تو پڑھتا جا اے ہے میری جنت درجے چڑھا حافظ ہو رب آنکھیں کا تو پڑھتا جا درجے چڑھا جا آقا نے فرمان دیا کیا بابا نے آقا نے فرمان دیا کیا بابا نے حافظ قرآن دیا کیا بابا نے اس کو بھی شیر میں سارے مجھے کرنا ہے قرآن کے حافظ کا پیار ہے جن پیار ہے سب لوگ پیار ہے علماء پیار ہے علماء پیار ہے سارے بولے ہیں علماء پیار ہے توجہ کرتے ہیں شیخ میں کاٹی کر رہے ہیں شاید جو تو ہم سب رہتے ہیں قرآن دا حافظ قرآن دا حافظ جنت دے وچ جائے گا سفارش کر کے تصالح تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سرکار نے فرمایا پڑھے جو سب تو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا ہے کیونکہ خود میرے نبی نے مدینے کی سرزمین سے قرآن پڑھایا ہے مکے کی سرزمین سے قرآن پڑھایا ہے حضور خود معلم بن گیا ہے انما بعثت معلما سرکار خود معلم بن گیا ہے اور اتنے بھی لفظ علم يعلم تعلیما فهو معلم سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سرکار نے فرمایا توڑے بچوں پہ کرو نہیں جڑا چکینا دا باجا گیلا ہوئے توڑے بچوں پہ کرو نہیں جڑا بادشاہ ہوئے توڑے بچوں پہ کرو نہیں جڑا زمینہ تے جائیداد دا مالک ہوئے تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توڑے بچوں بہتے کرو نہیں جڑا قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھانا ہے اللہ جی کے انہاں واسطے آ گئی جڑے قرآن پڑھان والے نے جڑے معلم نے جڑے قرآن پڑھان والے اساتذہ نے میرے پاک نبی نے ساری امت کو صبر رکھ کے ایک اور فرمان جاری کیتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی حیدر کرار کو فرمایا اے میرے پیارے علی قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر اور قرآن سکھایا کر میرے آقا نے فرمایا اگر کسی حالت وچ تیری موت آ گئی کہ تو قرآن پڑھدا سے قرآن پڑھدا سے حضور نے فرمایا اگر ایسی حالت وچ موت آ گئی تیری قبر کی زیارت کرنے واسطے اللہ دے فرشتے کہیں جان گے جویں لوگ حج کرن خانہ کعبہ میں جو لوگ کعبے دی زیارت واسطے جاتے ہیں نا قرآن پڑھان والے دی قبر دی زیارت کی کرتے ہیں اللہ نے فرشتے عام بات میں اختلافات ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے امام نے نفل ہوئے پر یاد رکھی علماء جو پیچھے کہہ رہے ہیں اگر امام کی نفل تیرے بچے اس امام پیچھے تیری نماز بول رہے تیری نماز نہیں اس امام پیچھے جدے پیچھے تو نماز بھی پڑھے تو نماز پڑھ کے باہر جا کر بھلا کرے باہر جا کر اعتراض نہیں کرے اللہ کی قسم یہ عام لوگ نہیں نماز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوا
کی فرماتے ہیں اللہم اغفر للمعلمین، اے اللہ میری امت کے معلمین ہیں نا، یعنی جو قرآن پڑھان والے ہیں، اے اللہ میں تیرے نبی دعا کر رہا ہوں نبی بخشش فرما۔ میں یہ دسو مولانا شریف صاحب جنہاں واسطے سرکار دعا کر رہا دیکھو تیری میری دعا قبول ہوئے یا نہ ہوئے پتہ ہے کوئی اتھنٹک یقین نہیں ہے، پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی دعا بات ہاتھ اٹھائے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سے ہاتھ واپس نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے دعا قبول فرما آخری بات میں بتاتا حضرات محترم تیرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو بلایا جنہاں کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جناب والا دن میں 200 درہم کا جوڑا بدل سن، بڑی شان و شوق دوانی زندگی گزر رہی ہے، لیکن جو اللہ نے قرآن میں جڑ گئے جناب والا ساری چیزوں دور ہو گئی، شان و شوق دور ہو گئی، اہل خانہ نے جناب والا سارے شان و شوق کھو لئے، اہل خانہ نے جناب والا لباس اتروا لئے اور کہتے ہیں اے مسلم نبی کا کلمہ پڑھ کے وہ دیکھو قرآن سکھن جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلم گھبرانا نہیں، یہ دنیا دے لوگ تیری تانے مارتے ہیں، یہ دنیا دے لوگ مخالفت کریں گے، مسافروں میں کہتے ہیں سونیا میں دنیا دی پرواہ نہیں، میں اپنے اہل خانہ دی پرواہ نہیں، آقا نے قرآن دی خاطر جو کچھ لگے گا میں نام واسطے تیار حتیٰ کہ رشتہ دارہ نے لباس میں اتروا لے آئے، آپ نے پھٹا پرانا لباس پہنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے مسافروں میں کمزور ہوئے، جسم سے پھٹا پرانا کمبل پہنے ہوئے، حضور کی اندر پہیاں آپ کی آنکھاں میں جوان سو آگے حضور رو پہ اللہ نے بارگاہ دے اندر انتظار کرتے ہیں اے مولا کریم اے میرا غلام مصعب جنہیں قرآن دی خاطر شان و شوقت چکھنی تھی، جنہیں قرآن دی خاطر اپنا خاندان چھوڑ دیتا، اے مولا میں تیرے نبی دعا کر رہا ہوں اس صبر میں راضیاں رب تمہیں میں راضی ہو جا تفید جو مدینہ منورہ چپارا لوگ میں کو بعد موقع دے آیا آگے کہتے سونیا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان تے ہو گیا، سارے نام مجھے سا بتا دے جو جنہ سب قرآن پڑھاوے سارے مخارے درست کروا دے، میرے نبی نے فرمایا اے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ میں تیرے معلم بنا کے بھیج رہا ہوں، جاؤ مدینے دے لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پھٹے پرانے جسم سے کپڑے نے آپ مدینہ منورہ دے سرزمین لے جانب چلے جاتے ہیں، آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتا، ایسی شان و شوقت محنت دے نال قرآن پڑھانے ایک سال دیتے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت دا ثمر آ گیا، محنت دا نتیجہ آ گیا، 75 بندے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے، جہاں کے کہتے ہیں سونیا سب کرنا پڑا کہ مسلمان کرو، کیونکہ جدو سینے میں آ کہ مصعب بن عمیر دن میں قرآن پڑھ رہے، راتوں میں قرآن پڑھ رہے، گلیاں اندر قرآن پڑھ رہے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، آقا نے اسی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دا قرآن سن کے اسلام قبول کر آ گئے رضی اللہ عنہ۔ حضرات بس گزارش ہے علماء کرام کی گزارش ہے میں جیسے اقتدار کا رسیز کا کہ تیرے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، پر اختلاف کا مطلب حسد و بغض نہیں، اختلاف الگ بات ہے، دشمنی الگ بات ہے۔ میں نے کوئی ایک عیسائی دکھاؤ جڑا اپنے پادری کے خلاف ہوتا، کوئی ایک عیسائی دکھاؤ جڑا اپنے پادری کے خلاف بولتا ہوتا۔ افسوس مسلمانہ تھے اپنے مولوی پیچھے نماز پڑھ کے باہر چھکے دی جاتا چلی، مولوی ایسے کرا نا مولوی ایسے کرا، مولویوں نے چگلی ہوتی ہے۔ دیکھو بات میری ہو میں مجھے جو کوئی بندہ اس کو کہہ سکتا ہے مولوی صاحب اس تیری گال نہیں مانتے، میں کہا ٹھیک نہ بنو، میں کدوں بنوا رہا ہوں تو جے گل ہونے آمنہ دے لال تو پھر ہر بندر بننی چاہیے، بولو ہر بندر بولو
چاہیے. حضور نے فرمایا تو آٹے کے جو سب تو بہتر ہو بلکہ ایک چھوٹی جہی حدیث سنا ہے. نبی پاک نے فرمایا تو جو کیڑا بندہ ہے جڑا چاہتا ہے کہ میں سے بناؤں اور سرکار نے باتوں کے نال جنت میں لے جائے. حضور نے فرمایا اعلی من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فانا له سائق الى الجنة ودليل الى الجنة. کچھ علماء کو ترجمہ سرکار جیڑا بندہ دنیا میں قرآن پڑھا تو انہوں قرآن کو جی کے تھوڑا پڑھائے گا پروفیسر نے پڑھایا ہے مولوی صاحب پڑھا ایک دسن کے حیل حال تو نکلے گے سواد مخارج بھی تو نکلے گے دسن کے طور پر. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھے تے پڑھاوے اور عمل کرے سرکار نے فرمایا جب میں سے جنات میں آئے گا فقانا لہو ساجدون الی الجنہ. سرکار فرماتے ہیں وہ باپ پکڑ کے میں محمد اور اپنے نال جنت میں چلے جاؤں گا. آج کے بعد اپنے علماء نفرت کرنا اپنے علماء میڈیا کے ساتھ تمام اپنے علماء